کیا آپ جانتے ہیں کہ 5 عورتیں ایسی ہیں کہ انہیں موت کے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی؟ وہ 5 عورتیں جن کو موت کے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی، 5 خوش نصیب اور نیک بخت عورتیں وہ ہیں جن میں یہ والی نشانیاں موجود ہوں۔ نشانی نمبر 1 یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن و حدیث کے مطابق جن 5 عورتوں کو مرتے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، ان کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی اور کیسے معلوم ہوگا کہ یہ نشانیاں کس عورت میں مکمل طور پر موجود ہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم آپ کو وہ راز بھی بتائیں گے جس سے ہر عورت یہ صلاحیت پیدا کر سکتی ہے۔ ناظرین کرام، نزاع کے وقت ایک مسلمان کو جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں بھی عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی ایک ضعیف السند حدیث جو کہ حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے جب کہ ان کا ایک قریبی رشتہ دار موت کی سختیوں میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر غمگین نہ ہو، کیونکہ مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ اور اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گردن اور سینے کے درمیان میرے سہارے وفات پائے، اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے لیے موت کی سختی کو ناپسند نہیں کیا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بیماری اور تکلیف میں نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری۔ ناظرین ذرا غور کیجئے کہ مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات موت کی شدت دیکھی تو انہیں معلوم ہوا کہ موت کی سختی آ جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کے برا ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ اللہ کے سب سے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکرات الموت کا سامنا فرمایا۔ اس لیے کسی مومن کی حالت نزع کے تکلیف دیکھ کر اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے نزع کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کے بداعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہ کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ مگر ناظرین، 5 عورتوں کو مرتے وقت تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ آئیے جانتے ہیں۔ ایک بزرگ صحابی رسول کا قول تھا کہ دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ محترم عزیزو، حالت نزاع میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو اتنی پیاس لگتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جاؤں، اور اگر وہ بالفرض 7 سمندر کا پانی بھی پی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیاں ہوتی ہے۔ ایسی ہی تکلیف سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ ایک غیر صحیح روایت کے مطابق حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی، تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنی ماں یا باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہوگا، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بروقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور آپ بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہے ہوں، اور بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ ناظرین، بہت بار یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی جبکہ والدین پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں،
تو خیرخواہ بھائی ایسے بھی کہتے پائے گئے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ ناظرین یاد رکھیے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں، جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ اسلام نے جہیز کو نہ فرض قرار دیا ہے، نہ سنت اور نہ نکاح کی شرط بنایا ہے۔ اسلام میں شوہر پر مہر اور بیوی کے نان نفقہ کی ذمہ داری رکھی گئی ہے۔ ہاں اگر والدین یا بھائی اپنی خوشی سے بیٹی کو کچھ سامان تحفے کے طور پر دیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس جہیز کو وراثت کے متبادل کے طور پر دینا جائز نہیں ہے۔ اسلام میں عورت کو اس کا شرعی وراثتی حق دینا فرض ہے۔ کسی بھی عورت خواہ بیٹی ہو، بہن، بیوی یا ماں کو اس کے مقررہ کردہ وراثتی حق سے محروم کرنا جائز نہیں بلکہ گناہ ہے۔ بلکہ دین اسلام کا واضح حکم یہ ہے کہ عورت کو اس کا شرعی وراثتی حق دینا فرض ہے، اور اسے محروم کرنا یا اس کا حق دبانا شریعت کی نافرمانی اور ظلم ہے۔ واضح رہے کہ والدین کی چھوڑی گئی پراپرٹی میں جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق اور حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق اور حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکے پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حق سے محروم کرنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق اور حصہ اس دنیا میں دیں، ورنہ آخرت میں تو یہ حصہ دینا ہی پڑے گا، اور آخرت میں یہ حصہ دینا آسان نہیں ہوگا۔ متعدد احادیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں، جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ظلم کے ساتھ کسی کی ایک بالش زمین بھی لے لی، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی وارث کو اس کی میراث سے محروم کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔ سنن ابن ماجہ۔ یاد رکھیے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودیوں کی رسم ہے، اور اس کا بڑا نقصان ہے کہ جس طرح یہودیوں کی عورت کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا تھا، اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی کہ جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا، لہٰذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بروقت حصہ دینے والے مرد یا عورت کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان میں لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ خیر اس کے اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اس جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے ہی والی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا۔ اس کا دل رو رہا ہے، آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فریاد کی کہ اے میرے رب، اے سب سے بڑھ کر انصاف فرمانے والے، آج میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں، تو ہی میرا انصاف فرما۔ وہ روتے ہوئے عرض کرنے لگی، اے اللہ، میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے محروم رکھ، جس طرح اس نے مجھے میرے والدین کی وراثت کے جائز حق سے محروم رکھا۔ اے میرے مالک، میرے بچے بھوکے اور تنگ دستی سے تڑپتے رہے مگر اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی رحم پیدا نہ ہوا۔ غربت نے مجھے ایسی مجبوری میں ڈال دیا کہ اپنے بچوں کو حرام جانوروں کا گوشت کھلانے تک کی نوبت آ گئی۔
میرے بچے فاقوں اور محرومیوں میں پلتے رہے، لیکن اسے نہ شرم آئی، نہ اللہ کا خوف آیا، اور نہ ہی اس نے یہ سوچا کہ اپنی بہنوں کو شرعی حق انہیں واپس کر دے۔ اے میرے پروردگار، آج میں تیرے در پر فریاد لے کر آئی ہوں، تو ہی حق کے ساتھ فیصلہ فرمانے والا ہے۔ جس طرح اس نے مجھے میرے حق کے وراثت سے محروم رکھا اور میری آہوں کی پرواہ نہ کی، اسی طرح اگر وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے جائے تو اسے اپنی رحمت سے دور فرما۔ بے شک تو سب سے بڑا عادل اور بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ ناظرین، صرف ایک دو لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گی یا جہنم کی دعا کریں گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کر مرو گے یا مظلوم بن کے؟ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ اللہ اکبر! اللہ پاک ہم سب کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ناظرین، جب دوسری عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا گیا کہ وہ جس کی روح مرتے وقت بڑی ہی آسانی سے نکلے گی وہ ہے کثرت سے صدقہ کرنے والی عورت، یعنی ایسی عورت یا ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال اور دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی جو کثرت سے پوشیدہ انداز میں صدقہ کرتا رہتا ہوگا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور سکرات کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا، مگر پھر بھی کچھ تکلیف اور موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہی پڑے گا، جو کہ عام لوگوں کی نسبت معمولی ہوگا۔ نمبر 3، ایسی عورت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والی ہو، یعنی اپنی ماں، باپ، خاوند، بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والی ہو۔ اسی طرح اس شخص کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ جو اپنی بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہو، حلال کا لقمہ کما کر اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہو، ایسے مرد کی موت کے وقت یا حالت نزاع میں اسے بہت کم تکلیف پہنچے گی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور سکرات الموت کی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ اسی طرح چوتھی عورت کے بارے میں فرمایا گیا، جو عورت یا مرد یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہی ہے یا ادا کر رہا ہے وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحیح فرمان ہے، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، سنن نسائی۔ اور وہ عورت یا مرد 5 وقت بلا ناغہ ساری عمر نماز ادا کرتے رہے تو 5 وقت کے ایسے نمازی، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، موت کے وقت کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا، اسے بھی حالت نزاع کے وقت آسانی اور نرمی عطا کر دی جائے گی، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اسلام اور کفر میں تفریق کرنے والی چیز نماز ہے، کیونکہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان نماز چھوڑنا حائل ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی موت کی سختی سے بچنا چاہتے ہیں تو ابھی سے اس دنیا میں نماز کی پابندی کو اپنا شعار بنا لیں۔ ناظرین کرام، 5ویں اور سب سے آخری نشانی اس عورت یا مرد کی ہے جو قرآن کی تلاوت کرتی ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتی ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتی ہو۔ اس لیے بزرگان دین نے نصیحت کی ہے کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پاک پڑھتے وقت کثرت سے رویا کرو۔ فرمایا گیا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو، اگر رونے کی کوشش بھی کی مگر پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر اپنے مقدر پر رویا کرو، کیونکہ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہاتیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت موت کی سختی دیکھی تو فرمایا، اس کے بعد میں کبھی کسی پر موت کی سختی دیکھ کر
اسے برا نہیں سمجھوں گی۔ صحیح بخاری۔ ناظرین، نہ آسان موت کوئی عزت افزا کی بات ہے۔ اگر سچ مچ ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان سے آسان تر موت نصیب ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ وہ موت کی سختی کو ناپسند کرتی تھیں اور نہ ہی کسی کی آسان موت پر خوش ہوتی تھیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ موت کی سختی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کے وقت دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک برتن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اپنے ہاتھ ڈالتے، پھر اپنے چہرہ مبارک پر پھیرتے اور فرماتے، یا اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ جامع ترمذی۔ ناظرین، ذرا سوچئے، جب اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موت کی سختیوں کا سامنا کیا اور اللہ تعالیٰ سے ان سختیوں میں مدد کی دعا فرمائی، تو ہم اور آپ کیسے یہ گمان کر سکتے ہیں کہ موت کی تکلیف صرف گناہگار کو ہوتی ہے؟ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ موت کی سختی ہمیشہ برے انجام کی علامت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی موت کی آزمائش سے گزارتا ہے۔ اس لیے اگر کسی نیک شخص کی وفات کے وقت تکلیف نظر آئے تو اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھیں، نیک اعمال کریں اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے، موت کی سختیوں میں آسانی عطا فرمائے اور آخرت کے مراحل آسان فرما دے۔ ناظرین، مومن کی روح بہت آسانی سے نکل جاتی ہے اور روح کے نکلتے ہی اس کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ مومن کو موت کے وقت روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، جبکہ کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روح انتہائی سختی کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے اور اسی وقت سے اس کے برے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ البتہ متعدد احادیث مبارکہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے اندر ایک ایسی شدت اور سختی رکھی ہے کہ جس کا احساس دنیا سے جانے والے ہر شخص کو ہوتا ہے، خواہ وہ نیک مسلمان ہو یا کافر ہو۔ لیکن مومن پر جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر پر تکلیف اس کی بداعمالیوں کی سزا کے طور پر آتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے، اس وجہ سے اس پر موت کے وقت سختی آ جاتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے۔ اسی طرح کافر بھی نیکی کے کام کرتا ہے تو اس پر اس کی موت کے وقت کچھ آسانی کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے ان اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں ہی ہو جائے اور اسے اگلے جہان میں ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا سنائی جا سکے۔ ناظرین کرام، مگر مومن کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے، خواہ وہ تکلیف اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے ہو یا اس کی درجات کی بلندی کے لیے ہو، وہ حالت نزاع ہو یعنی روح نکلنے کے وقت سے پہلے ہوتی ہے، اور جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام تکالیف کو دور فرما کر سہولت اور آسانی سے روح قبض کر لیتے ہیں اور آنے والے مراحل بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، سکرات موت کی تمام سختیوں کو ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارا خاتمہ کامل ایمان، تقوی اور اپنے ذکر کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو ختم ہونے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں میں شامل ہو سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجئے۔ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا اور پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔